جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، وہ دو بندے جن کی محبتیں اللہ کے لیے تھی، ان کا پیار اللہ کے لیے تھا، ان کی دوستی اللہ کے لیے تھی، ان کا تعلق اللہ کی خاطر تھا۔ اپنے تعلقات پہ نظر ثانی کریں، کس بنیاد پہ تعلق ہے؟ جتنے بھی آپ کے تعلقات ہیں ان کے اندر جو بھی مفادات ہیں ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ سب سے مضبوط تعلق وہ ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، بلکہ ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ ان کو ایسے مقام پہ بٹھائے گا، انبیاء اور شہداء بھی ان کو دیکھ کے رشک کرتے ہوں گے، خوش ہوتے ہوں گے، یہ کتنے اونچے اور کتنے اونچے نصیبے والے لوگ ہیں۔ ایک عربی یوں سیدھا ہو کے بیٹھ کے کہنے لگا اے اللہ کے پیارے نبی بتائیے تو صحیح وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی مالی مفاد نہیں تھا، یہ صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ تعلق ہو نماز کی وجہ سے، تعلق ہو قرآن کی وجہ سے، تعلق ہو تبلیغ کی وجہ سے، تعلق ہو اعتکاف کی وجہ سے، تعلق ہو تلاوت کی وجہ سے، تعلق ہو دینی مدرسے کی وجہ سے، تعلق ہو تعلیم کی وجہ سے، تعلق ہو تفسیر کلاس کی وجہ سے، تعلق ہو ترجمہ کلاس اکٹھے پڑھنے کی وجہ سے، تعلق ہو دین کی راہوں میں اکٹھے سفر کرنے کی وجہ سے، تعلق ہو دین کے بارے میں فکر مندی کی وجہ سے، یہ والے تعلق جو اللہ کی خاطر ہوتے ہیں سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے، اور یہ تعلق نہیں ٹوٹیں گے، اور وہ تعلق جو دنیا کی خاطر ہوں گے اور دنیا کے مفاد کی خاطر ہوں گے، اور اس تعلق کی وجہ سے اگر انسان نے گناہ کیے ہوں گے، کسی کی کرسی کی وجہ سے، کسی ایم پی اے کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، کسی ایم این اے کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، میں یہ نہیں کہتا ان کے ساتھ تعلق ناجائز ہے، میں یہ کہتا ہوں ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ناجائز کام کروانا، غلط حرکتیں کرنا، غریبوں پہ ظلم کرنا یہ ناجائز ہے۔ جب اس وجہ سے وہ ظلم کرتا ہوگا، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اس وڈیرے کو پکڑ کے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہوگا تو یہ تعلق بنانے والا خواہش کرے گا کاش میرا تعلق کتے اور خنزیر کے ساتھ ہوتا اور اس بندے کے ساتھ نہ ہوتا۔ میں پھر کہتا ہوں تعلق جائز ہے، لیکن اس تعلق کی وجہ سے ناجائز کام، ظلم، ستم، زیادتی اور اس طرح کے معاملات، اور یہ سمجھنا کہ میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے میں تو یہ کر لوں گا، یہ غریب آدمی ہے اس کا کون سا تعلق ہے، اس کو کون سا پوچھنے والا ہے کوئی۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کی دوستیاں تقوی کی وجہ سے تھی، جن کا تعلق نیکی کی وجہ سے تھا۔